نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدن ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة التمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفة وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم آتيته نحو الكساء.
وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم ثالثا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کیا ثنا میں کر سکوں گا حسب شان فاطمہ، کیا ثنا میں کر سکوں گا حسب شان فاطمہ، جب خدا سی ذات خود ہے مدح خوان فاطمہ. کیا ثنا میں کر سکوں گا حسب شان فاطمہ، جب خدا سی ذات خود ہے مدح خوان فاطمہ. تو بتا سکتا ہے اس دنیا میں جنت کی مثال، تو بتا سکتا ہے اس دنیا میں جنت کی مثال، تو نے تو دیکھا ہے اے رضواں مکان فاطمہ. تو بتا سکتا ہے اس دنیا میں جنت کی مثال، تو نے تو دیکھا ہے اے رضواں مکان فاطمہ. ایک ہی خطبہ دیا لیکن کچھ ایسی شان کا، ایک ہی خطبہ دیا لیکن کچھ ایسی شان کا، ہے مسلم حشر تک زور بیان فاطمہ. ایک ہی خطبہ دیا لیکن کچھ ایسی شان کا، ہے مسلم حشر تک زور بیان فاطمہ. اور اس پر یوں جبریل و رضواں اور تاروں کو ہے رشک، اس پر یوں جبریل و رضواں اور تاروں کو ہے رشک، عرش سے بڑھ کر ہے بے شک اوج و شان فاطمہ. اور اس عرش سے بڑھ کر ہے، عرش سے بڑھ کر ہے بے شک اوج و شان فاطمہ. چشم بینا سے کبھی باب فدق پڑھ کر تو دیکھ، سائے میں اس کے کہیں گے اہل ایمان روز حشر، سائے میں اس کے کہیں گے اہل ایمان روز حشر، نازش طوبہ ہے بے شک سائبان فاطمہ. سائے میں اس کے کہیں گے، سائے میں اس کے کہیں گے اہل ایمان روز حشر، نازش طوبہ ہے بے شک، نازش طوبہ ہے بے شک سائبان فاطمہ. اور کیوں صدا در پر نہ دے رضواں انا الخیاط کی، کیوں صدا در پر نہ دے رضواں انا الخیاط کی، صدق کی ہے حد آخر پر زبان فاطمہ. کیوں صدا در پر نہ دے رضواں انا الخیاط کی، کیوں صدا در پر نہ دے رضواں انا الخیاط کی، صدق کی ہے حد آخر پر زبان فاطمہ. اور اس کی چادر کو بنایا، اس کی چادر کو بنا رکھا ہے اپنی جانماز، اس کی چادر کو بنا رکھا ہے اپنی جانماز، ہے نصیری کا خدا تک قدردان فاطمہ. اس کی چادر کو بنا رکھا ہے اپنی جانماز، ہے نصیری کا خدا تک قدردان فاطمہ. بس یہی ہے خلد سے رضواں کے آنے کا سبب، بس یہی ہے خلد سے رضواں کے آنے کا سبب، سونگھنے آیا ہے بوئے گلستان فاطمہ. بس یہی ہے خلد سے رضواں کے آنے کا سبب، سونگھنے آیا ہے
بوئے گلستان فاطمہ، ہاں یہ کہنا ہے بجا عباس و زینب کے لیے، بس یہ کہنا ہے بجا عباس و زینب کے لیے، ایک نشانی مرتضیٰ ہے ایک نشانی فاطمہ، ہاں یہ کہنا ہے بجا عباس و زینب کے لیے، ایک نشانی مرتضیٰ ہے ایک نشانی فاطمہ، اس کی مدحت ہے یقیناً سنت پروردگار، اس کی مدحت ہے یقیناً سنت پروردگار، اتنا افضل ہے اے کوثر خاندان فاطمہ، اس کی مدحت ہے یقیناً سنت پروردگار، اتنا افضل ہے اے کوثر خاندان فاطمہ۔ ایک سلام اور پیش خدمت دیکھیے کہ پرکشش اہل فلک میں بھی ہے باب زہرا، پرکشش اہل فلک میں بھی ہے باب زہرا، ہیں فرشتے بھی سر بزم جناب زہرا، پرکشش اہل فلک میں بھی ہے باب زہرا، ہیں فرشتے بھی سر بزم جناب زہرا، ہم بتاتے ہیں تمہیں حرمت مریم کا سبب، ہم بتاتے ہیں تمہیں حرمت مریم کا سبب، ان کی ہر سانس رہی تحت نصاب زہرا، ہم بتاتے ہیں تمہیں حرمت مریم کا سبب، ان کی ہر سانس رہی تحت نصاب زہرا، اور روز روشن میں بھی چھپ جائے گا سورج فوراً، روز روشن میں بھی چھپ جائے گا سورج فوراً، سر کی پل بھر کے لیے بھی جو نقاب زہرا، روز روشن میں بھی چھپ جائے گا سورج فوراً، سر کی پل بھر کے لیے بھی جو نقاب زہرا، ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں دونوں ہم کو، ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں دونوں ہم کو، باب فردوس وہ ہے اور یہ ہے باب زہرا، ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں دونوں ہم کو، باب فردوس وہ ہے اور یہ ہے باب زہرا، اور چشم بینا سے کبھی باب فدق پڑھ کے تو دیکھ، چشم بینا سے کبھی باب فدق پڑھ کے تو دیکھ، ان گنت رخ ہے لیے ایک خطاب زہرا، چشم بینا سے کبھی باب فدق پڑھ کے تو دیکھ، ان گنت رخ ہے لیے ایک خطاب زہرا۔ دیکھیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، اس کا مطلب کہ نہیں کوئی جواب زہرا، یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، اس کا مطلب کہ نہیں کوئی جواب زہرا۔ دیکھیے کہ خشک و تر پر ہیں آیا ان کے تصرف کی حدیں، خشک و تر پر ہیں آیا ان کے تصرف کی حدیں، ہے نمک ان کا نمک آب ہے آب زہرا، خشک و تر پر ہیں آیا ان کے تصرف کی حدیں، ہے نمک ان کا نمک آب ہے آب زہرا، صرف 18 برس کی تھیں جو دنیا سے گئیں، صرف 18 برس کی تھیں جو دنیا سے گئیں، قید پیری میں نہیں آیا شباب زہرا، صرف 18 برس کی تھیں جو دنیا سے گئیں،
قید پیری میں نہیں آیا شباب زہرا، سر پہ جب آئے گا خورشید قیامت کوثر، سر پہ جب آئے گا خورشید قیامت کوثر، آئیں گے اہل ولا زیر صحاب زہرا، آئے گا سر پہ جب آئے گا خورشید قیامت کوثر، سر پہ جب آئے گا خورشید قیامت کوثر، آئیں گے اہل ولا تحت صحاب زہرا۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ عزیزان محترم، ایام فاطمہ کی مناسبت سے آج پہلی مجلس ہے۔ ہم نے جس آیت کو سرنام کلام قرار دیا ہے سورہ قصص کی 83ویں آیت، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اور یہ دار آخرت یعنی آخرت کا گھر ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو نہ تو روئے زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، نہ ہی سرکشی کرتے ہیں۔ علوا فی الارض ولا فسادا، علو یعنی سرکشی کرنا، نہ تو سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی فساد برتتے ہیں یا اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین عاقبت، بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے۔ بس یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی ان 3 مجالس میں بتانے کی، گفتگو کرنے کی۔ متقین سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں طبقات ہیں نا خطاب کرنے کے، الگ الگ طبقات ہیں۔ ایک بار تمام انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات 49واں سورہ اور اس کی 13ویں آیت۔ یہاں بھی یہی بات، تقوی کی بات ہے بعد میں، لیکن پہلے خطاب کس سے ہے؟ سارے انسان، مانے یا نہ مانے یہ بحث نہیں ہے، ماننے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں، پکارا سب کو ہے، یعنی حجت تمام پر ہے، مانے یا نہ مانے وہ الگ۔ ایک طبقہ کیا ہے؟ انسانوں کا۔ پہلے اس پہ تفصیلی بات کی تھی، لیکن ذرا سا 2 منٹ میں کہتے چلے جائیں تاکہ ہمیں تسلسل قائم کرنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلا طبقہ انسانوں کا، پھر اس کے بعد منزل آتی ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کو خطاب کے جا بجا اعلانات کے، یعنی احکامات دیے گئے، احکام دیے گئے، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اچھا، یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر ایک طبقہ ہے مومنین کا، ایسا نا؟ اسی سورہ حجرات میں 14ویں آیت، پھر 14ویں آیت، اس میں ارشاد ہوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اعراب کہتے ہیں، یعنی بدو کہتے ہیں، عرب کی جمع اعراب، یہ عرب کے بدو کہتے ہیں، بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لیا ہے۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیے کہ تم ایمان، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیے تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہے تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ انسان مسلمان اور پھر مومن۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا، تو یہاں سے وہ تقسیم بھی ہو گئی کہ اسلام زبان سے اقرار کا نام ہے
اور ایمان دل میں، دل کی تصدیق کا نام ہے. جو دل میں اتر جائے تو وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس لیے بھی ضروری میں نے سمجھا مقدمتاً یہ ذرا سی بات کر دیں کہ آج کل ایک غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ تیار کیے جاتے ہیں بعض اوقات. ایک تو ہوتا ہے نا انٹلیکچوئل، دانشور ہوتا ہے دانشور، ایک تیار کیا جاتا ہے دانشور، اور جو تیار کیا جاتا ہے اس کو یہ موضوعات دے دیے جاتے ہیں. اب وہ آج کل ایک فیشن چل گیا ہے، ایک کے پیچھے ایک چلتے ہیں بھیڑ چال، ایک کے پیچھے ایک، جس طرف ایک بھیڑ چلتی ہے سارے اسی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے بھیڑیں، تو بھیڑ چال ہو گئی. کیا وہ کہا کہ صاحب اس کے سوا، پہلے تو چلائے کہ انسانیت کے سوا کوئی مذہب، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. انسانیت سب سے بڑا مذہب، انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے. اس کے بعد آ جائیے، کہتے ہیں اللہ نے نام دیا ہے اسلام، مسلمان کا، بس باقی سارے نام باطل. اللہ نے کیا نام دیا ہے؟ مسلمان کا نام دیا. جب قرآن میں مسلمان کا نام ہے تو باقی نام کیسے رکھے گئے نا؟ اب یہ بھی بڑا اٹریکشن نا اس میں، جیسے انسانیت کے نعرے میں اٹریکشن تھا ایسے اس میں بھی اٹریکشن. ابھی بات تو صحیح قرآن، حالانکہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو یہ بات پھیلا رہا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے خود کتنے طبقے بنائے ہیں. اگر انسانیت سب سے بڑا مذہب ہوتا، یعنی انسان ہونا ایک بات ہوتی ہے، اور اول تو انسان مذہب کی ہر جگہ کرائیٹیریا الگ ہے. مغرب کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، مشرق کا کچھ اور ہے، افریقہ میں انسانیت کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، ایشیا میں کچھ اور ہے نا، اور پھر امریکہ میں بھی، یعنی وہ مغربی دنیا میں بھی امریکہ میں کرائیٹیریا کچھ اور ہے، یورپ کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، اسرائیل کے ساتھ کرائیٹیریا انسانیت کا کچھ اور ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کرائیٹیریا انسانیت کا کچھ اور ہے. یہ ہے وہ پروپیگنڈا کرنے والے جو کہتے ہیں انسانیت کا. انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، ڈھول پیٹ رہے ہیں ساری دنیا میں کہ اگر ان کے اوپر اٹیک یا جواب دیا جائے، اٹیک نہیں، وہ تو قابض ہے نا، غاصب ہے، اگر غاصب کو کوئی جواب دیا جائے تو کہ صاحب انسانیت کی توہین ہو رہی ہے. دیکھیں ان کے بچے مار دیے، ان کے فوجی مار دیے، جو تشدد کر ان کو مار دیے. اچھا فلسطینیوں کے سینکڑوں بچے مار دیے جائیں، انسانیت مر گئی. اب انسانیت کا مذہب کہاں گیا؟ کہاں ہوتے ہیں وہ سارے انسانیت کا ڈھول پیٹنے والے، شور مچانے والے؟ وہ این جی اوز جو ہمارے یہاں کسی گاؤں دیہات میں کوئی واقعہ ہو جائے، بے شک وہ خلاف انسانیت واقعہ، ہم کب اس کی تائید کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ساری این جی اوز کھڑی ہو جاتی ہے نا پاکستان کی. اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کوئی امریکہ لے جا رہا ہے، کوئی یورپ لے جا رہا ہے، کیونکہ فنڈ ملیں گے، پیسے ملیں گے، اسے ڈالر لیں گے، پاؤنڈ لیں گے، جتنا ہمارے معاشرے کی وہاں خرابیاں برائیاں پیدا کریں گے، بیان کریں گے، پیسہ ملتا ہے نا بھائی. اچھا یہی ساری این جی اوز، یہی سارے انسانیت کے ٹھیکیدار، ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار. اب یہ کیونکہ ساری دنیا میں جائے گی مجلس تو ذرا دو چار جملے سنا تو دینا، ہمارا موقف بھی تو جانا چاہیے نا، ہمارا موقف بھی جانا چاہیے نا. انسانیت کا ڈھول پیٹ رہے ہو. وہ انسانیت کہاں مر جاتی ہے جب کشمیریوں کے بچے مارے جاتے ہیں؟ وہ انسانیت کہاں مر جاتی ہے جب فلسطینیوں کے بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے؟ وہ انسانیت کہاں مر جاتی ہے جب عراقی بچوں کا، لبنانی بچوں کا، یمنی بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے؟ کہاں گئی وہ انسانیت؟ کہاں ہوتی ہے این جی او؟ آپ نے کسی این جی او کو آواز اٹھاتے دیکھا؟ نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اگر اس کے لیے آواز اٹھا دیں گے تو یہ تو انسانیت کی توہین ہو جائے گی. انہیں اس انسانیت کے لیے آواز اٹھانی ہے جو انسانیت انہیں پڑھائی جا رہی ہے. اگر فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا دیں گے، وہ عراقی بچوں کے لیے آواز اٹھا دیں گے، تو ان کے فنڈنگ بند، ان کی کمک بند ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہم نے کہا ذرا سا تحفہ دیتے جائیں، جواب تو دیتے جائیں. وہ بہت زیادہ بڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، کوئی لیبر بن کے، کوئی سیکولر بن کے، کوئی پتہ نہیں کیا بن کے، اور بڑی انسانیت کی بات ہے، بڑے کسی کا ایک قول پکڑا لگا دیا. پریکٹیکل کیا ہے؟ دھوکہ اور کسی کو دو. پریکٹیکل کیا ہے؟ وہ تمہارے سامنے، ساری دنیا کے سامنے کہ انسانیت کا معیار. لہٰذا انسانیت کا مذہب کیا ہے؟ اسرائیل کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، یورپ کا الگ ہے، ظالم طاقتوں کا الگ ہے، حکمرانوں کا الگ، عوام کا الگ، فلسطینیوں کے لیے الگ، اسرائیلیوں کے الگ. یہ انسانیت کا میں نے آپ کے لیے سامنے آپریشن کیا کہ معلوم ہو جائے کہ بھئی ہے کیا، پہلے یہ تو بتا دو، کہ اصول تو طے کر لو. وہی ہیومن رائٹس کہاں مر جاتے ہیں جب غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے؟ کہاں کی ان کے خیر. تو اب دیکھیں، اسی لیے پروردگار عالم نے طبقات بنائے. پہلے مرحلے میں سب کو حکم دیا، سب کو آواز، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کے، اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کرو. کریں یا نہ کریں، دعوت سب کو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں دعوت نہیں دی. پہلے مرحلے میں سب کو دعوت دی ہے نا. یہ پہلا مخاطب. دوسرا مخاطب
کون ہے؟ مسلمان. بتا دیں. اب جب مسلمان ہو گئے، میں نے کہا اب یہ دوسرا نعرہ، پہلا انسانیت کا نعرہ دنیا میں ڈھول پیٹا جا رہا ہے اس کا، انسانیت انسانیت انسانیت. کون ہے اس کے پیچھے؟ سارے سب وہ ہیں جو انسانیت کے قاتل. ان کے پیچھے کون سے ممالک ہیں، ان کے پیچھے کون سے سیٹ اپ ہیں، کون سے ادارے ہیں؟ وہ سب ادارے، وہ سب ممالک جنہوں نے ایک چند لمحوں میں لاکھوں انسانوں کا خون کر دیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں. اس وقت ان کو انسانیت یاد. اچھا، اور ایک اور بھی ہے ان کے انسانیت کا مسئلہ. جہاں بھی یہ امن قائم کرنے جاتے ہیں، چیلنج ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے ان کی سامراجی طاقتوں کی جو انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں. انسانیت کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، امن قائم کرنے کی خاطر یہ جس ملک میں کودے، اس ملک کا ان کے آنے سے پہلے حال دیکھ لیجیے اور ان کے آنے کے بعد کا حال دیکھ لیجیے. شام، یمن، عراق، یہ تو سامنے کی مثال ہے نا کہ ان کے آنے سے پہلے وہ کتنے خوبصورت ممالک تھے اور ان کے آنے کے بعد وہ ڈھیر بن گئے، کھنڈر بن گیا. شام بھی، یمن بھی، جہاں بھی یہ گئے انہیں بربادی پھیلا. کہا کہ امن قائم کرنا ہے. یہ امن قائم ہو رہا ہے انسانوں کی لاشوں پہ، اور یہ سارا مس مار کر کے ساری چیزوں کو یہ امن قائم. چلیے خیر، اب یہ تو برسبیل تذکرہ ہم نے عرض کر دیا آپ کی خدمت پہ کہ وہ انسانیت کے ٹھیکیدار جو بنتے ہیں ان کے لیے مسلمان. اب جب مسلمان ہو گیا تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ بس اللہ نے مسلمان کا نام دیا ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. خود قرآن مجید میں اللہ نے مسلمانوں کو کتنے نام دیے ہیں بھائی؟ پڑھو تو صحیح قرآن مجید. ہم تو ایک ہی اس پہ بات کریں گے، متقین پہ. لیکن مسلمان ہونا آخری منزل نہیں، مسلمان ہونا آخری نام نہیں. مسلمان ہونے کے بعد حکم دیا جا رہا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ان سے کہہ کے یہ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے. اس کا مطلب مومن ہونا اس مسلمان سے آگے کی منزل ہے. مسلمان تو پہلا مرحلہ تھا. مسلمان تو آپ نے راستے میں قدم رکھا ہے. مسلمان تو آپ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان کے. تو اب اس کے بعد والا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن مجید مومن کا نام دے رہا ہے. کیا نام دے رہا ہے؟ تو یہ مومن کا مسلمان نہیں ہے کیا؟ وہ جو کہہ رہے مسلمان کا نام دیا، باقی نام جو ہے وہ اب لوگوں نے رکھے. لوگوں نے نہیں رکھے. یہ نام کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے. جہاں جیسی مناسبت تھی وہاں ویسا نام دے دیا. یہی مسلمان ہے. اس مسلمان کو کہیں مومن کہا گیا، کہیں متقی کہا گیا، کہیں اور کسی نام سے پکارا گیا، کہ مجاہد کہا گیا اس کو، کہیں مہاجر کہا گیا اس کو. اسی ایک مسلمان کو یعنی ہجرت کرنے والا بھی کہا گیا. یہ سب کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ مختلف. اور کیونکہ پروردگار عالم خود فرما رہا ہے نا. آپ دیکھیے جو ہم نے دوسری آیت کی تلاوت کی، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خود فرما رہا ہے پروردگار عالم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے ہی تمہیں تقسیم کیا مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں. ہم نے ہی تمہیں تقسیم کیا. پروردگار فرما رہا ہے وجعلناکم. کیوں تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. کیا مطلب ہے اس پہچاننے کا؟ اس میں ایک سر ہے، اس میں ایک راز ہے، اس میں ایک رمز ہے. یہ گتھی سلجھ جائے گی، آگے مسائل بہت آسان ہو جائیں گے، گفتگو بہت آسان ہو جائے گی. دیکھیے پرندوں کے جھنڈ دیکھتے ہیں ہم جاتے ہوئے، کبوتروں کا جھنڈ چلا جا رہا ہے، کووں کا جھنڈ چلا جا رہا ہے، چڑیوں کا، مختلف پرندوں کے جھنڈ جا رہے ہیں. جھنڈ کے جھنڈ سینکڑوں بھی ہوتے ہیں، اس میں ہزاروں بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. ان میں کوئی پہچان سکتا ہے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، بھائی کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، شوہر کون ہے، بیوی کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے کوئی رشتہ؟ ان پرندوں میں کوئی رشتہ ہے؟ وہی ہوگا تو صحیح، کیونکہ انہی سے تو جنم لے رہے ہیں نا. وہ جنم لے رہے ہیں، کوئی رشتہ ہے ان میں. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو پہچانتا ہے، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو پہچانتا ہے. کوئی رشتہ ہے؟ خالہ چچا پھوپھی جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان سب نہیں ہے نا. کسی حیوانوں میں کسی میں نہیں. میں تو جھنڈ کی مثال دے رہا ہوں. کب تک رشتہ رہتا ہے اس کا؟ وہ بھی صرف ماں سے، مادہ سے. جنم دے کے جب تک اس کو کھانا پینا نہ سکھا دے. کھانا پینا سکھانے کے بعد جب اڑنا سیکھتا ہے تو اڑنے کے بعد اڑ گیا وہ. نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ. اور اسی طرح اس کی جو مادہ ہے، نہ اس کا بیٹا نہ اس کی بیٹی، نہ اس کے لیے روتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا، میری بیٹی مجھے چھوڑ گئی. نہیں ہے نا. ہاں، پہچان نہیں، یعنی اس جھنڈ میں شناخت نہیں. ایک ہی شناخت ہے پرندہ، جس نسل کا پرندہ ہے وہی یہ شناخت ہے. کبوتر اڑ رہے ہیں تو کبوتر ہیں سارے، رشتے نہیں ہیں، شناخت نہیں ہے. چڑیوں، کوئل، مینا، کوے، جو بھی اڑ رہا ہے اس کا کوئی رشتہ ہے؟
رشتہ نہیں ہے، پہچاننے کی ضرورت نہیں، بس وہ اتنی دیر تک، میں نے کہا نا جب تک وہ چلنا سیکھ لے، اگر چرند ہے تو چلنا سیکھ لے، کھانا سیکھ لے، جو بھی جس قسم کا بھی حیوان ہے، اس کے بعد ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ماں باپ کا، نہ محرم، نہ محرم کا بھی نہیں ہے کوئی رشتہ، محرم نہ محرم کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ اب اس میں سارا چھپا ہوا ہے پوشیدہ ایک لفظ میں ہماری ساری بات کہ محرم نہ محرم کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے نا۔ بس کیا انسان حیوان ہے؟ وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ معاشی حیوان ہے، انسان معاشی حیوان ہے، بعض لوگوں نے تعریف کی ہے، اس میں معاشیات میں تعریف کی کہ انسان ایک معاشی حیوان ہے۔ منطق میں بھی مختلف قسم میں ایک حیوان ناطق کہا گیا، ٹھیک ہے، مجازن کہہ دیا ہوگا پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ کیا انسان حیوان ہے؟ میں نے حیوان کی صفت بتا دی، حیوان میں رشتوں کی تمیز ہے؟ نہیں ہے۔ پس وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اب بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ تو انسان ہے، تو حیوان نہیں ہے، تو چرند پرند درند نہیں ہے، تجھے میں نے انسان بنایا، تجھے انس کے لیے بنایا، تجھے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے بنایا، تجھے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بنایا، تجھے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کے لیے بنایا۔ لہٰذا آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، لڑنے کے لیے نہیں، تاکہ شناخت ہو، رشتوں کی شناخت ہو سکے، خاندانوں کی شناخت ہو سکے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے پروردگار عالم دیکھیے نہیں کہ سب برابر کیسے برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اللہ نے رسولوں کو برابر نہیں رکھا، انبیاء کو برابر نہیں رکھا، پیغمبروں کو برابر نہیں رکھا، حتیٰ کہ ائمہ طاہرین میں بھی ٹھیک ہے اس حدیث کے مطابق ہیں سب، یعنی حکم کے اعتبار سے انا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، یعنی ہمیں ایک کا حکم سب کا حکم ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے جو فضیلت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کیا وہ مقام دوسروں کا ہے؟ نہیں ہے نا، سیدھی سی بات ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا چلیے ائمہ طاہرین میں آ جائیے، جو مقام مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کیا دیگر ہے؟ نہیں ہے نا۔ ابو الائمہ کئی اور بھی پڑھا تھا، وابوہما افضلہما، حسن حسین جوانان جنت کے زردار ہیں، لیکن ان کا بابا ان دونوں سے نظام ہے اللہ کا، تاکہ پہچان لیا جائے، پہچانا جائے، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ جعلناکم شعوبا وقبائل، تاکہ پہچانو۔ اتنے خاندان ہیں لیکن خاندان رسالت، آل رسول، اہل بیت رسول محمد و آل محمد، اب کائنات میں اس خاندان کا کوئی مقابلہ کرے گا؟ اس لیے رکھی تفریق، تاکہ پہچان سکو کہ تم میں بافضیلت کون ہے، بے فضیلت کون ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تقسیم کر دی تاکہ پہچان سکو، جنس کی تقسیم ہو سکے، رشتوں کی تقسیم ہو سکے، رشتے پہچان سکو، خاندان پہچان سکو، قوم پہچان سکو، قبیلہ پہچان سکو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئیے اب اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب بات واضح ہو گئی کہ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ انسان، دوسرا مرحلہ اسلام مسلمان، تیسرا مرحلہ مومن ایمان، چوتھا مرحلہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ بس بے شک ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے، قوموں میں بانٹا، گروہوں میں بانٹا، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مقرب کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بلند درجہ کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تقویٰ میں تم سے سب سے زیادہ ہو۔ یہ کس سے کہا گیا؟ یہ انسانوں سے کہا گیا، یہ مسلمانوں سے کہا گیا، یہ مومنین سے کہا گیا۔ مومنین سے کیسے کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ جو آئے وسیلہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہی ہے نا سورہ مائدہ کی 35ویں آیت۔ اب اور بات واضح ہو گئی نا، نکھر کے آ گئی کہ مومن ہونا بھی آخری منزل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جاؤ تقویٰ کے راستے پہ جاؤ، متقی بنو، یعنی انسان مسلمان، یہ مرحلے بتائے گئے، اور مسلمان کے بعد پھر جو ہے مومن، اور مومن کے بعد متقی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے مزید آگے بڑھائیں۔ تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا، کیونکہ ہمیں کسی خاندان پہ، کسی گھر پہ بات کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ہم یہ مقدمہ بنا رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس گھر کی اہمیت کیا ہے، پہلے معلوم ہو جائے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب برابر، کیسے سب برابر ہو سکتے؟ سب برابر نہیں، عدالت اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے۔ گدھا گھوڑا سب برابر تھوڑی ہو سکتے، ایک شخص میں صلاحیت ہے ایک میں نہیں ہے،
دونوں کو مساوی حق کیسے ملے گا؟ نہیں مل سکتا. عدالت ہے اللہ کی. اصول دین میں ہماری کیا عدالت. عدالت کا معنی کیا؟ ہر شے کو اس کا جائز مقام دیا جائے. ہر شے کو اس کا جائز مقام دیا جائے. مساوات اور چیز ہے، عدالت اور چیز ہے. صلوات الہی فرمائیے محمد آل محمد پر. آئیے اب جب ایک مقدمہ بنا لیا، اب پھر واپس آ جائیے سورہ قصص کی 83 میں ہے، جسے ہم نے سرنامے کلام قرار دیا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. پس بہترین عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. متقین ہیں کیا؟ اسی پہ ہمیں 3 دن بات کرنا ہے. پھر معلوم ہوگا کہ وہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے کہ جہاں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں. وجعلنا للمتقین اماما. بار الہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. وہ کون سا گھرانہ؟ وہاں تک پہنچے. لیکن پہلے متقین کے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کی مخاطب مختلف ہیں. یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون، یا ایھا الذین آمنوا تو بہت زیادہ آیا. ایک متقین ہے، متقین کا طبقہ. لیکن ایک عجیب چیز یہ ہے کہ انسانوں کو بھی حکم دیے گئے، مسلمانوں کو بھی حکم دیے گئے. یعنی امر بالمعروف بھی کیا گیا، نہی عن المنکر بھی. مومنین کو بھی، مومنین کو تو بہت زیادہ احکام دیے گئے ہے کہ نہیں. مومنین کے ساتھ کہ نہیں، یہ کرو یہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو یہ کرو صبر سے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. منع بھی کیا کہ مومنین کو منع بھی ہے، امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے نا. دونوں چیزیں قرآن مجید میں پورے مومن کے. پورے قرآن مجید میں اول سے آخر تک متقی کو اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا. اب جا کے دیکھنا شروع کر دیجیے گا. ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں چلی جائے گی، ہے نا. ہمارے برادران حسینی ہیں، سید اکبر حسین رضوی کے برادران جو اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں یہ مجالس، اور انہوں نے بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. گزشتہ 2 سال سے مسلسل ایام عشرے میں بھی اس میں سے پھیلاتے آواز. اسی لیے پھیلاتے تو ہماری آواز جاری ہے نا، جائے گی نا ساری دنیا میں. ہم چیلنج کر رہے ہیں، کوئی ہمیں کسی وقت بھی آ کے ہمارے چیلنج کا جواب دے دے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی متقی کو کوئی حکم نہیں دیا اللہ. کہیں کہا ہو کہ اے تقوی والو یہ کر لو، اے تقوی والو یہ نہ کرو. نہیں ہے ہی نہیں، حکم ہی نہیں ہے. متقین کا آپ دیکھیں، آپ کو چند مثالیں دیں گے. اب ہمارے سامنے ماشاءاللہ مستقبل کے علماء کا مجمع بیٹھا ہے، اور پروردگار ان کو ترقی توفیق عطا فرمائے. ہر استاد کی یہ دعا تھی اس کے شاگرد اس سے آگے جائیں. خیر میں تو استاد کا درجہ بھی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی میری دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو عزت و عظمت عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ خلوص نیت، خلوص اور ریاکاری سے پاک رکھے. جب اس میدان میں ریاکاری آ جائے نا تو دعوت کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ جو دعوت کا کام آپ انجام دیتے ہیں نا، اور دیں گے انشاءاللہ آگے بڑھ کر، جہاں اس میں ریاکاری آئی، جہاں اس میں دکھاوا آیا، زبان کا اثر ختم ہو گیا. بس پھر وہ گلیمر کی دنیا اچھی ہے، چمک دمک اچھی لگتی ہے، لیکن پھر وہ تبلیغ کا کام، پیغام رسانی کا کام مکمل نہیں ہو پاتا مکمل طریقے سے. تو میری دعا بھی آپ احباب کی، تو ہمارے سامنے ظاہر بیٹھے ہیں ہمارے طلباء، ہم تو خود ایک طالب علم ہیں. بہرحال مستقبل عرض کر دی کہ مستقبل کے علماء بیٹھے ہیں میرے سامنے. تو اب آپ بتائیے کہ میں نے ایک بات کر رہا ہوں کہ متقین کا جب بھی ذکر ہوگا قرآن مجید میں، ان کے مقام کے ساتھ ہوگا، ان کے منصب کے ساتھ ہوگا. اس کو سمجھ لیں گے تو پھر جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے بات آپ تک پہنچانے میں بہت آسانی ہو جائے گی. جہاں بھی ذکر ہوگا، دیکھیے قرآن مجید ہدایت انسانوں کے لیے بھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہے نا، انسانوں کے لیے ہدایت. اور پھر کہیں ھدی للمسلمین بھی ہے نا، یہ قرآن مجید. ھدی للمؤمنین بھی ہے قرآن مجید، ہدایت مومنین کے لیے بھی ہدایت. لیکن جب قرآن کا آغاز ہوا تو آپ دیکھیے پہلی آیتوں میں کیا ہے، پہلی اور دوسری آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے نا. سورہ فاتحہ تو پہلا سورہ، دوسرے سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل. پہلے مرحلے میں بتایا کہ پڑھیں گے سب، گھر پہ سب کے رکھا ہوگا، لیکن جو وہ ہدایت، حقیقی ہدایت، وہ کون لے گا اس سے؟ متقی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. دیکھیے اور وضاحت کر دیں، اور وضاحت کر دیں. کہیں گے نا قرآن میں دوسروں کے لیے بھی تو آیا ہے ھدی للناس، ہوا تو میں عرض کر رہا ہوں نا. لیکن ھدی للناس کا مطلب کیا ہے؟
یعنی قرآن مجید سے جو چاہے گا ہدایت لے سکتا ہے نا. جیسے تسخیر کائنات کی آیات ہیں جو تمام انسانوں کے لیے، اسلام قبول کرے یا نہ کرے، لیکن رموز تو اس سے نکال لیں گے نا. جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ انجیر اور زیتون، لوگ پہلے ہنستے تھے، معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے، معاذ اللہ خاکم بدن، ہزار استغفار کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، کیسی کتاب ہے؟ انجیر کا ذکر ہے تو زیتون کا ذکر ہے، یہ کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ انجیر کیا ہے. آج سائنس نے بتایا کہ انجیر میں کتنے امراض کا علاج چھپا ہوا ہے. آج اولیو آئل اور خالص اس میں اولیو پورے دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھانے کے ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کھائیے زیتون کھائیے، یہ آپ کے دل کے لیے اچھا ہے، یہ آپ کے دماغ کے لیے اچھا، فائدہ کرے نہ کرے، لیکن دنیا کو اتنا تو معلوم ہو گیا نا کہ یہ بیکار نازل نہیں کی گئی چیزیں. اگر پروردگار عالم والتین والزیتون انجیر اور زیتون کی قسم بھی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب انجیر اور زیتون میں بھی کچھ ہے، ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک انسانیت کے کام آتی رہے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یعنی جس چیز کی بھی قسم کھا رہا ہے پروردگار تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں تحقیق کرتے ہیں سائنسدان، تو غور کرتے ہیں باقاعدہ کہ جب قرآن میں یہ چیز آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوگا، کوئی مفہوم ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی بات ہوگی اس میں. جب یہ آیا تو ہدی للناس کا مطلب یہ نہ معلوم کتنے. میں نے وہ قرآن بائبل اور انجیل کتاب پڑھی، وہ عیسائی تھے، عیسائی راہ مرتے دم تک عیسائی راہ جس نے لکھی، لیکن اس نے معجزات لکھے آیات الہی کے. وہ ایک الگ موضوع چاہیے اس کے لیے، ایک اشرہ چاہیے الگ، اس نے معجزات لکھے. کیوں؟ وہی میں نے جو عرض کر دیا وہی بات، ہدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے نا، یہ عمومی ہدایت. لیکن جو خاص ہدایت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ یعنی پڑھیں گے سب، ضروری نہیں کہ وہ ہدایت جو پروردگار عالم چاہتا ہے وہ ہدایت ان کو مل بھی جائے. وہ کس کو ملے گی وہ ہدایت؟ وہ ہدایت ملے گی متقین کو، ہے نا. ابھی آگے چلتے وضاحت کریں گے اس کی جو ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. بس قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین. دیکھیں اعمال سب انجام دیتے ہیں، قبولیت کی ضمانت نہیں ہے، یہ بتا دیں آپ کو. ہاں ہم تخمینہ لگا سکتے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم گمان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہوا، میری عبادت تو ضرور قبول ہو گئی، ہے نا. یہ سب گمان ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یقیناً سچ میں بدل جائے گا انشاءاللہ روز حشر، لیکن ابھی تو گمان ہے نا. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ قبول ہو گئی؟ نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اتنی خرچہ کر کے جاتا ہے انسان، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے حج کے اوپر، عمرے کے اوپر، ہے، اور پھر آ کے کہتا ہے دعا کرو قبول ہو جائے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہو گیا، یہ کیسے پتا؟ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار قبول کر لے، قبول کر لے، دعا ہی کر رہے ہیں نا. یہ کہہ رہے پروردگار میرے نماز، میرے رکوع، میرے قیام، میرے سجدوں کو قبول کر لے، میرے روزوں کو قبول کر لے. یہی ہے نا بھائی. یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی آ کے وہاں سے کہ یہ ہوا تو میرے ساتھ، میرا تو یقیناً قبول ہو گیا، اور ٹھیک ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں گمان. کیا کہتے ہیں اس کو ہم گمان کہتے ہیں. یہ گمان ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے. دعا کر، اسی لیے کہا گیا کہ دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو. ادعونی استجب لکم، ہے نا. دعا کی جو آیات ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دعا کرتے رہو. دعا کا حکم دیا گیا. دعا نہ مانگنا گناہ قرار دے دیا گیا. یعنی دعا نہ مانگنا مطلب غرور، مغرور اور کبر کی علامت ہے. تم دعا نہیں مانگتے، محتاج بن کے آؤ اللہ کی بارگاہ میں. کیسے بن کے آؤ؟ محتاج. غنی صرف وہ ہے نا. لہذا ہر انسان دعا مانگتا ہے. نماز کے بعد کیوں ہم دعا مانگتے ہیں؟ تاکہ قبول ہو جائے. پہلی دعا یہ تھی پروردگار ہمارے اس عبادت کو، قلیل عبادت کو قبول فرما لے. ایسے ہی ہے نا. ہم یہ عبادت، عزاداری کی عبادت انجام دیتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ معبود اس عزاداری کو قبول کر لے، اس عبادت کو قبول کر لے. دعا کیوں کرنے پہ؟ دعا اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ قبول ہو جائے. قبول. ایک طبقہ قرآن میں ایسا ہے جس کو یقین، جس کو پروردگار عالم ضمانت دے رہا ہے. یہ دیکھیں، ایک طبقہ ایسا ہے جس کو پروردگار عالم قرآن مجید میں ضمانت دے رہا ہے اعمال کی قبولیت کی. بس ان کا قبول ہو گیا عمل. دیکھیے انما کلمہ حسر ہے. انما، ظاہر طلبہ بیٹھے میرے سامنے ماشاءاللہ جانتے کہ انما کا مطلب یہ ہے کہ انما کے جو باہر ہے وہ اس کے اندر نہیں جا سکتا، جو اندر ہے وہ باہر. کلمہ تالا لگا دیا، بس ختم، چھٹی، کچھ نہیں. جو مطلب ہے بس وہی ہے، قیامت تک وہی ہے. انما کا مطلب انما الہکم واحد، بس تمہارا اللہ. انما یرید اللہ
لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات بھیجیں. اب تو آسانی سے سمجھ میں آ. اب جو ہمارے مومنین سن رہے ہوں گے انہیں بھی انما کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ انما نے کیا کیا؟ حکم عصمت و طہارت سے ان کو نکلنے نہیں دے گا اور کوئی اور اس میں داخل ہونے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اب یہی میں عرض کر رہا ہوں، پہلے اس کلمے کی اہمیت سمجھ لی آپ نے، انما کی اہمیت کیا. اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ ایسا جسے پروردگار عالم اعمال کی قبولیت کی ضمانت دے رہا ہے. کہاں ضمانت دے رہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اعمال سب انجام دیں گے لیکن قبولیت کی ضمانت کسے ہے؟ متقین کو. باقی کے کہا جا رہا دعا کرو یقیناً قبول ہوں گے انشاءاللہ مومن کا عمل. بات وہ نہیں ہے، بات یہ کہ ضمانت کس کو دی ہے اللہ نے؟ ضمانت کس کو دی ہے؟ جو متقین ہوں گے. یعنی متقین ہونا اس بات کا عمل ہے کہ وہ چھوٹا سا جو وہ بھی عمل انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں انما کے ساتھ، انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اعمال سب انجام دیں گے مگر قبولیت کا شرف، قبولیت کی ضمانت کس کو دی جا رہی ہے؟ قبولیت کا شرف تو سب کو انشاءاللہ ملے گا مومنین کو، لیکن ضمانت کسے دے رہا ہے پروردگار؟ ان المتقین فی جنات و عیون. متقین کہاں ہوں گے؟ جنت میں کہ باغات اس میں بہنے والی نہروں میں. میں عرض کر رہا ہوں یہ دو تین مثالیں دیکھا. ان اللہ مع المتقین، اللہ کی معیت حاصل ہے متقین کو. یہ مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ یہ سمجھا سکوں، یہ بتا سکوں کہ متقین کو کوئی حکم نہیں دیا. قرآن مجید میں جہاں بھی متقین کا ذکر آیا ہے ان کے مقام کے ساتھ آیا ہے، ان کے منصب کے ساتھ آیا ہے، ان کی توصیف کے ساتھ ہے. کہیں اللہ نے ایک حکم بھی متقی کو نہیں دیا، نہ امر ہے نہ نہیں ہے. اس کا مطلب کون سی منزل ہے؟ متقی وہ آخری منزل ہے جس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو آگے بڑھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. متقی بنو، یعنی مومن ہونا بھی آخری منزل ہوتی تو امر اور نہیں کیوں ہوتا مومنین کے لیے؟ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جتنی آیتیں دیکھ لیجئے نا، امر ہے نہیں ہے، سب موجود ہے لیکن متقین کو نہیں ہے. متقی وہ آخری. اب یہ بات واضح ہوگی کہ کیا متقین کا مقام کیا ہے؟ بس آخرت کا گھر خاص کر دیں گے متقین کے لیے. ٹھیک ہے. اب آئیے، یہ ہے سورہ قصص کی 83ویں آیت. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اب آئیے سورہ فرقان، قرآن مجید کا 25واں سورہ اور اس کی 74ویں آیت. 25واں سورہ ہے، 74ویں آیت. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب دیکھیے یہ جو ہے ہم اس پہ حوالے بھی دے دیں گے آپ کو تفاسیر کا جہاں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی پہلے ترجمہ اور تشریح کی سن لیجیے. اور وہ لوگ یعنی کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. والذین یقولون، اور یہ ایمان والے عباد الرحمن. اس سے پہلے والی آیات میں عباد الرحمن کا ذکر ہے سورہ فرقان کی. تو یہ جو عباد الرحمن ہے اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ پروردگار ہمیں کچھ اچھی ازواج دے دے. من ہے نا، اکثر لوگوں نے مترجمین نے اس کا ترجمہ کر دیا ہمیں اچھی ازواج دے، اچھی اولاد دے. نہیں، من کہاں گیا؟ من کہاں گیا؟ من کا بھی تو ترجمہ کیجئے. دعا کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اچھی ازواج دے، اچھی اولاد دے. نہیں، من ہے یہاں. والذین یقولون ربنا هب لنا، ہمیں عطا کر دے، ہبہ کر دے. ہمیں کیا دے دے؟ ہمیں من ازواجنا. من ہے تبعیض کے لیے، بعض کچھ اچھی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کا راز ہے، اس کا رمز ہے، اس کا سر ہے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. من ازواجنا، کچھ اچھی ازواج دے دے. وذریاتنا، واو عاطفہ ہے، اس کے پر عطف ہو گیا. اور کچھ اچھی اولاد دے دے. کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہیں کچھ اچھی اولاد، کچھ اچھی ازواج دے دے، کچھ اچھی اولاد دے دے. قرۃ اعین، اور ہمیں اسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. قرہ اب جو ہے نا حر بے معنی حر ہے، یہ قر بے معنی یعنی بے وزن، حر کے وزن پہ قر، جس کا معنی ٹھنڈک، ٹھنڈک پہنچنا. اسی سے قریرہ، عرب شاعر اپنے اشعار میں قریرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھنڈک کے لیے. یہ ہار کے مقابلے میں، گرم کے مقابلے میں بارد بھی آتا ہے لیکن یہ بھی آتا ہے. قر بر وزن حر، حر کے وزن پر یہ قر ہے. اسی سے قرۃ العین.
آیون عین کی جمع، اسے اسی مناسبت سے نام رکھے تھے قرۃ اعین، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، نور چشم، یوں بھی فارسی میں ترجمہ کرتے نور چشم قرار، آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کا سکون یا ہمارے دل کا قرار. محاورے میں یہاں دل کا لفظ نہیں ہے، لیکن جب محاورے میں تشریح کی جائے گی تو دل کا قرار، دل کا چین، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی دل کا سکون ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار کچھ اچھی ازواج دے، کچھ اچھی اولاد دے، انہیں ہماری آنکھوں کی، انہیں آنکھیں وجعلنا للمتقین اماما. اور صرف یہ دعا نہیں مانگ رہے، یہ بھی دعا مانگ رہے ہمیں متقین کا امام بنا دے. بھئی انسانوں کا حکمران، مسلمانوں کا خلیفہ، مومنین کا امیر، یہ دعا مانگ کے نہیں متقین کا امام ہمیں. بس اس کا مطلب یہ دعا مانگنے والا جو بھی ہے یا دعا مانگنے والے جو بھی ہیں، ان کی نظریں ماضی پر بھی ہیں، مستقبل پر بھی ہیں. دیکھیے یہ نقل قول ہے، یاد رکھیے گا. یہ اللہ کوئی فرمان نہیں دے رہا، اللہ کوئی حکم نہیں دے رہا، اللہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نقل قول کر رہا ہے. نقل قول ہے نا جی. کچھ ظاہر اور پھر جانتے ہیں قرآن مجید حشو و زوائی سے پاک ہے نا، نہ کچھ کم ہے نہ کچھ زیادہ ہے. اسی پر ایمان ہے، اور آخرت قیامت تک اسی پر ایمان ہمارا. آخر وقت یہی قرآن ہے، اس میں کوئی تحریف کی گنجائش ہے ہی نہیں. وہ خواہ مخواہ کے جو لوگ مسائل چھیڑ دیتے ہیں زیادہ قابل بننے کے چکر میں، سب کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. جب زیادہ قابلیت کا اظہار کر رہا ہو نا آدمی تو اسی طرح مشکلات میں پڑ جاتی ہو. سیدھی سی بات ہے. جس گھر میں جائیں گے، جس گھر میں آنکھیں بند کر کے میں شیعہ کے گھر میں گھس جاؤ، لا بھی قرآن مجید، کون سا قرآن اٹھا کے لائے گا؟ کہا کون سا قرآن ہماری ہے؟ لیکن وہ کیا کیا جائے، شوق کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں شوق کی. جس کی جو مرضی ہو اپنے انٹ شنٹ اڑا دیتا ہے اور بھگتنا پڑتا ہے، پھر ساری قوم کو بھگت رہی قوم. عجیب ہے ایسے موضوعات، خواہ بخواہ کے موضوعات. یہ کوئی موضوع ہے، وہی قرآن مجید، اسی کی تفسیریں ہمارے علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں. اور جیسی تفسیریں ہمارے علماء نے لکھ دی کوئی لکھ بھی نہیں سکتا. علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کے مقابلے پر کوئی لیا ہے کوئی؟ یعنی اس تفسیر کو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو تو سمجھنے 100 سال بعد کے تک کے زمانے کے لیے لکھ دیا نہیں، زمانہ بڑھتا جائے گا. اب جب جس کے لکھنے والے کے ہاتھ میں اتنا معجزہ ہے تو جس کتاب پر لکھ رہا ہے وہ کتنا بڑا معجزہ ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی کے ہاتھ کا معجزے کا اقرار کرے دنیا کہ تو بھائی جتنا آگے بڑھتا جائے گا زمانہ یہ تو کھلتی چلی جائیں گی. ان کی تفسیر تو 100-200 سال آگے والی ہے بھائی، ابھی کی ہے نہیں. تو اب سوچیے کہ جو تفسیر لکھنے والا ایسا ہو تو جس کتاب کی تفسیر لکھ رہا ہے وہ کتنا بڑا اعجاز ہوگی. پھر اس کو زیر بحث ڈالا، اس پہ بات کرنا خالی تحصیل حاصل، کچھ فائدہ نہیں نا اس کا. معلوم ہے کہ قرآن مجید یہی اور اسی کی تفسیریں سب لکھ رہے ہیں. اب آپ تفسیر نمون رائے پیام منصور جتنی بھی ہیں، نور الثقلین سے لے کر وہ ہمارے شیخ طبرسی اور توسی اور جو بھی لکھ کے چلا گیا وہ ساری کی ساری. البیان، تفسیر البیان، اور پھر وہ مقدمے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے لکھے. آیت اللہ خوئی کا مقدمہ اسی قرآن کے پر، علوم قرآنی پر. سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی صاحب اللہ مقامہ، نقن صاحب اللہ مقامہ کا مقدمہ سمجھ بھی نہیں آ رہا لوگوں کے. وہ جو خطاب البیان ہے، میرا خیال نام اس کا، ہاں خطاب البیان ہی ہے شاید. تو وہ اس میں سارے لکھے کہ نہیں لکھا؟ سب لکھ رہے ہیں. آپ نئے موضوع چھڑ کے ایک خامخواہ میں مشکل میں ڈالنا سب کو. خیر ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. بس یہ ہے، یہ آیت کیا ہے؟ نقل قول. کیا ہے یہ؟ نقل قول. یعنی دعا ہوئی ہے اس کو نقل کیا گیا. جیسے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی، ان کی دعاؤں کو نقل کر دیا گیا. جناب نوح نے کچھ مانگا، ان کے قول کو نقل کر دیا گیا. ایسے ہی ہے نا، جس نے جو مانگا. یا گفتگو کی جناب لقمان کی نصیحتوں کو نقل کیا، نقل قول ہے. وہاں سورہ لقمان میں بھی نقل قول جاتا ہے، جہاں جناب لقمان کی نصیحت ہے نقل قول ویسے کا ویسا نقل کیا جا رہا ہے نا. یعنی کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پکار رہے ہیں اللہ کی بارگاہ پروردگار فرمائے کچھ لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے نا. اور مضارع کا صیغہ ہے، مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے قیامت تک. یہ مضارع اس پہ تو کسی نے نہیں لکھا، نہ آیت منسوخ ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی ناسخ ہے، نہ یہ خود ناسخ، کچھ بھی نہیں ہے ایسا کسی نے آج تک لکھا ہی نہیں 1400 سال میں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ میری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اچھی ازواج دے. تو دعا مانگنے والوں کی نظریں ماضی پر بھی ہیں، مستقبل پر بھی. کچھ اچھی ازواج کی دعا کیوں مانگی؟
ساری اچھی ازواج کی دعا مانگ لیتے ہیں؟ نہیں، ٹوک دیتا نا پروردگار، کیونکہ جانتے ہیں کہ انبیاء کی ازواج میں بھی کیسی کیسی گزری. بھئی دیکھیں نا، ماضی کی بات کریں، کہیں اور نہ چلا جائیں، لوگوں کے دماغ خامہ خامے زمانہ خراب ہے. جناب نوح کی زوجہ، جناب لوط کی زوجہ، قرآن میں مذمت ہے نا، ان کا ذکر ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ زوجہ نوح، زوجہ لوط. تو مانگنے والا جانتا ہے کہ خراب بھی آ سکتی ہیں، بری بھی آ سکتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والی بھی آ سکتی ہیں، فساد کرنے والی بھی آ سکتی ہیں. جب قید لگا دی من کچھ، اب یہ قید اس لیے بھی لگائی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اولاد کو سب کو دے دیں، تو کہا نہیں، لا ینال عہد الظالمین، سب کو نہیں دیں گے، ہے نا، قید لگا دی. وذریاتنا، اور کچھ اچھی اولاد. کیوں؟ اولاد میں کیسے کیسے آنے والے ہیں؟ نوح کی اولاد سے لے کے ائمہ طاہرین کی نسلوں تک میں چلے جائیے. یہ جو فرقے ورقے اتنے سارے بنے، پہلے چھٹے امام کے بعد جو بنے، تو کون تھے لوگ؟ تھے نا، سب جگہ ہے 73 فرقے اس بنتے چلے گئے، دوسروں سے بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، سب نکلتے چلے گئے لوگ. اور ہمارے یہاں سے بھی کچھ بن گئے، ادھر سے بھی بنے. تو یہ تو طے نہیں ہے جب نبی کی اولاد بھی گمراہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہو سکتی ہے. تو بس وہ سیدھی سی بات ہے. مثالیں دینے چلے آئیں گے تو وہ 1 گھنٹہ اس میں چاہیے ہوگا. مثالوں میں کتنی مثالیں دیں بھائی، اشارہ کافی ہے. دیکھ لیں سارے 73 فرقوں میں سے کچھ 4-5 آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے. 73 میں سے 4-5 مل جائیں گے اس طرح کے آپ کو، کہ جو اپنا رشتہ جوڑ دیتے ہیں ائمہ طاہرین سے یا پیغمبر سے، اپنا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، گمراہ ہیں، وہ گمراہ فرقے ہیں. اب بات واضح ہو گئی. تو بس اس لیے دعا مانگنے والے قید لگا رہے ہیں. دعا مانگنے والا ایک ہے، جو بھی ہے، مجھے سے بحث نہیں. ابھی تو بعد میں طے کریں گے کون ہے دعا مانگنے والا ہے، کون ہے یہ دعا مانگنے والے. لیکن دعا مانگنے والا قید لگا رہا ہے. کچھ اچھی ازواج، کچھ اچھی اولاد، سب کی نہیں. کیونکہ پھر ٹوک دیا جاتا نا. آپ دیکھیں سنت الہی یہی ہے. قرآن مجید میں جس نے بھی بے موقع بے محل کچھ مانگا ہے، اللہ نے ٹوک دیا کہ نہیں ملے گا. نوح نے بیٹے کی زندگی مانگی، منع کر دیا، نہیں، انہ لیس من اہلک، کہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. آپ گون میں سے نہ ہو جانا، گمراہوں میں سے نہ ہو جانا، اس طرف نہ چلے جانا. جناب نوح کو ٹوک دیا نا پروردگار عالم نے. اس لیے دعا مانگنے والا مانگ رہے کہ نہیں، کچھ اچھی ازواج، کچھ اچھی اولاد دے دے. پہلی قید لگا دی، سب میں تجھ سے نہیں مانگ رہا، کچھ مانگ رہا. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. جتنے منصب دیے تو نے دیے، جو منصب دیے، خلیفۃ المسلمین بنایا ہوگا، امیر المومنین بنایا، امام بنایا، مولا بنایا، یہ سب منصب آئے نا، سب منصب تو نے دی. ایک ہماری خواہش ہے، وہ ہماری خواہش کیا ہے؟ پروردگار تو ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب دیکھیے یہاں بھی کچھ والی بات آ گئی نا. کچھ کیوں؟ یہ دعا مانگنے والا دیکھ رہا ہے کہ قرآن میں متقی کا مقام کیا ہے. دیکھ رہا ہے کہ متقی کا وہ مقام ہے کہ متقی کو کوئی نصیحت، کوئی امر، کوئی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. لہذا مانگنے والا کہہ رہا ہے کہ سب تو نے دیا، وہ تو نے دیا. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں متقین کا جو گروہ ہے اس کا امام، یعنی کوئی متقی ہماری امامت سے باہر نہ ہو. اب آپ دیکھ لیجیے 1400 سال کی تاریخ میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی. اپنے آپ کو لوگوں نے خلیفہ لکھوایا، امیر المومنین لکھوایا. وہ ہمارے یہاں بھی ایک آیا تھا، وہ ضیاء اللہ قنی آیا تھا، اس کو بڑا شوق تھا، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہلوایا، امیر المومنین بھی کہلوایا. اس کو نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا. وہ فنا ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا اس کا. ایک جبڑا بچا تھا، سنا ہے کہ شاید ایک جبڑا بڑا ڈبے میں لے آ کے کہا گیا. وہ جبڑا بھی بعد میں پتہ چلا اس کا نہیں تھا، کسی حیوان کا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو بس، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی آج تک کوئی اپنے نام کے ساتھ امام المتقین لگا دیتا. اب یہاں بات کو آج ختم کریں گے، کل یہیں سے شروع کریں. ابھی ہم آپ کو وہاں اس گھر تک لے آئے، اس دروازے تک لائے. یہ دعا مانگنے والے جو بھی ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں، اور دعا پوری ہوئی. کیونکہ دعا پوری نہ ہونی ہوتی تو پروردگار عالم ٹوک دیتا. جناب ابراہیم کی دعائیں قبول ہوئی، ان دعاؤں کو نقل کیا، بات آگے بڑھ گئی. بات آگے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سے جو دعائیں شروع ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں نقل ہوئی، بات آگے بڑھ گئی. یعنی جہاں پروردگار عالم نہ ٹوکے تو وہاں قبول ہو گئی دعا. یہاں اللہ نے ٹوکا نہیں ہے، مطلب کہ جس نے بھی مانگی ہے قبول ہوئی. تو اب تاریخ میں تلاش کرو نا. میں نے تو عرض کر دیا کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی. کس کے اوپر سجتا ہے یہ لقب؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی. کیونکہ ہر ظالم جابر حکمران بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا ہو جانتا تھا کہ اگر امام المتقین کا لقب اپنے ساتھ لگا لیا تو بیوی بھی قبول نہیں کرے گی، گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے، اماں بھی جوتیوں سے مارے گی. تو کہاں سے امام المتقین ہو گیا؟ تجھے ہم صبح شام دیکھتے ہیں تیرے کرتوت کیا ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
بس اب جا دیکھیں نا تفاسیر، ابھی ہم اشارہ کر رہے ہیں، کل تفصیل میں جائیں گے. ایک ہی شخص ہے جس نے جب نماز پڑھی تو قنوت میں ایک ہی دعا کرتا تھا. جناب سعید ابن جبیر کی روایت ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید ابن جبیر، صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے علی، جب نماز پڑھتے تھے یہ دعا مانگتے تھے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، بار الہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. تو بس امام المتقین کا لقب بھی آج تک اسی ہستی پر جچتا ہے، اور کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلوا لیتا. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. بس آج یہاں تک، یہاں سے کل بات کو اب ہم آپ کو دروازے تک لے آئے نا، کہاں تک اب اس کی تشریح کریں انشاءاللہ، کیونکہ ایام فاطمہ ہے تو چاہ رہے ہیں کہ ذرا سا احاطہ ہو جائے. اور خطبات بھی ہم پڑھ چکے گزشتہ سال، خطبات کا بیان بھی کر دیا، آپ کی سیرت پہ اس پہ پڑھ دیا. اب چاہ رہے تھے کہ ذرا سا اس حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ یہ گھر ہے کون سا، یہ گھرانہ ہے کس کا، اور یہ گھرانے والوں کی خواہش کیا ہے، اور یہ ساری قربانیاں اس گھرانے والوں نے دینا قبول کیوں کیا، کس طرح. میں نے کہا نا فضیلت فضیلت فضیلت. اس لیے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ خاندانوں میں بھی خاندانوں کو پہچانو، یہ کون سا خاندان، کس خاندان کو اللہ نے کیا مرتبہ. اب کسی ایک خاندان کا اگر قرآن میں ذکر کر رہا ہے خود پروردگار عالم، 2 مقامات میں تو وضاحت کے ساتھ نا، ویسے تو نہ معلوم کتنے مقامات پر ہے، یہ نہیں کرے گا صرف 2 مقام ہے، نہ معلوم کتنے مقامات، لیکن 2 تو بالکل اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں گھر والوں کی بات. اور پھر آیے تطہیر، صاف صاف اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم. اب اہل بیت کیا ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے. لوگ یا تو مانتے نہیں اہل بیت، جب اہل بیت کو مانیں گے تو پھر اس میں اپنی تگڑوں میں لڑانی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ڈالو، وہ بھی ڈالو، وہ بھی ڈالو، وہ بھی ڈالو، وہ بھی ڈالو. لیکن وہ جب بعض جگہ میں نے درود سنا میلادوں میں تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ سب کچھ ڈالنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی ان کی، ان کو شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. جب درود بھیجتے ہیں تو بعد میں پھر اور بھی چیزیں اس میں ساتھ میں محمد و آل محمد واہ 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 کر کے سب چیزیں لگاتے ہیں، کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا نا کہ اگر آل محمد میں سب شامل ہوتے تو پھر الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ الگ سے اللہ سمجھ آ گیا، یہ لاحقے اور سابقے ہی تو بتا رہے ہیں کہ خود بھی یقین نہیں ہے، لہذا لگا دو ساتھ. ہاں مگر نماز میں نہیں لگا سکے، یہ الگ بات ہے. نماز میں بس محور کون ہے اس اہل بیت کا، مصائب کے لیے گریز کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے آپ کل تفصیل سے ذکر ہوگا. میں نے عرض کر دیا نا، آج میں نے مقدمہ بنایا ہے آئندہ 2 مجالس کے لیے انشاءاللہ اگر زندگی رہی. بس محور کون ہے اس گھر کا، یہ گھر پہچانا کس سے جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بیت علی، ہاں کوفے والا بیت علی ضرور ہے جو کوفے میں آپ کا گھر تھا. مدینے کے گھر کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا بیت علی، نہیں سنا ہوگا. ہمیشہ کیا کہا جاتا تھا اس گھر کو، بیت فاطمہ، بیت فاطمہ، آج تک بیت فاطمہ، اور دروازے کو باب فاطمہ. ایسے ہی ہے نا، یہ منصب ہے اس بی بی کا. کیوں؟ یہ پہچان ہے، یہ معرف ہے، یہ تعارف کرانے والی ہستی ہے اس خاندان کی. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، کل اس کی تشریح کروں گا اچھی طریقے سے. اس کے ذریعے سے تعارف ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ بابا سے بڑی شان کی یعنی فضیلت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی سے زیادہ نہیں فضیلت ہے، ان سے زیادہ فضیلت نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے انوار مقدسہ میں سے ہر نور کی خلقت کا ایک خاص مقصد ہے. یعنی اللہ کوئی عبث کام معاذ اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا نا. تو یہ 12 یا 14 انوار مقدسہ ہیں تو 12-14 گنتی تھوڑی پوری کی اللہ نے، ہر ایک کی ضرورت ہے. نور فاطمہ کی ضرورت ہے تو خلق کیا گیا، اگر ضرورت نہ ہوتی تو کیوں خلق کرتا پروردگار؟ کیا ضرورت ہے؟ اشارہ کر رہے ہیں صرف. آج نور فاطمہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر نور فاطمہ نہ ہوتا تو حصار نہیں بن سکتا تھا، نہ رسالت کا، نہ ولایت کا، نہ امامت کا. معرف یعنی تعارف کرانے والی ہستی ہے فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا کا نام، اسی لیے حدیث کتابی اب مجلس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، مساجد میں تلاوت ہوتی ہے، گھروں میں تلاوت ہوتی ہے. اس میں نا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا، یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہو سکتی ہے. کسی انسان کی نہیں. انسان ہوتا تو کچھ اور ہستی سے تعارف کراتا، فاطمہ سے کیوں؟
بس اب سمجھ میں آئے کہ فاطمہ وہ حصار، ابھی انما کی بات کی تھی نا ہم نے، قرآن کی آیات میں انما حصار ہے، اہل بیت کے درمیان میں فاطمہ حصار ہے۔ فاطمہ نہ ہو تو غیر کا داخلہ ممکن ہے، یہ فاطمہ ہے جس کی وجہ سے غیر کا داخلہ رک گیا، تفصیل میں کل جائیں گے۔ آ نہیں سکتا تھا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس دروازے کے ساتھ کیا کیا، کتنا احترام کیا۔ حجرہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا احترام جانتے ہیں آپ؟ ان کی جھگی، ان کے چھپر کا احترام جانتے ہیں آپ؟ کہ ان کے وصال کے بعد ان کے گھر میں دفنا دیا گیا نا، جناب اسماعیل بھی وہیں دفنے، کہاں؟ حتیم، خانہ کعبہ کے ساتھ جو قوس، وہ جو نیم دائرہ ہے، اللہ نے بچانے کے لیے کہ بے احترامی نہ ہو اس کو طواف کی حدود میں داخل کیا۔ اس کے باہر سے طواف ہوگا، اس کے اندر سے نہیں ہوتا طواف تاکہ قدموں تلے روندو نہیں۔ جناب حاجرہ جناب اسماعیل کی والدہ، اور جس فاطمہ کو اللہ کا رسول کہتا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، اس کے دروازے کا کیسا احترام کیا مسلمانوں نے، ایسا احترام کیا کہ آگ لے کے اس کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ بڑا برا لگتا ہے لوگوں کو، اگر برا لگتا ہے تو اپنی کتابوں کو جلا دو، آگ لگا دو، دریا برد کرو، سمندر برد کرو، لکھا کیوں تمہارے لوگوں نے سب؟ آگ لے کے دروازے زہرا پہ پہنچ گئے، علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو۔ معصومہ کونین نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا، دروازے پہ آئی۔ جانتے ہیں نا کہ پرانے زمانے میں گھروں میں دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ اگر اچانک دروازہ کھلے تو بے پردگی نہ ہو، تو اس دیوار سے عبور کر کے آپ دروازے پر آئیں۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کالی کو نکالے، کیا تم کو معلوم نہیں ہے یہ کس کا گھر ہے؟ کام کچھ نہیں جانتے۔ اگر علی کو باہر نہ نکالا گیا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کس دروازے کو؟ فاطمہ کے دروازے کو۔ اس گھر میں میرے بچے ہیں، رسول خدا کے بیٹے حسن حسین، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کا گھر ہے؟ کہا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جب لکڑیاں رکھی جا رہی تھیں تو معصوم کونین نے چادر میں چھپا ہوا ہاتھ باہر نکالا تھا روکنے کے لیے، ٹھہر جاؤ، لیکن وہاں سے ایک ظالم نے تازیانہ مارا تھا ہاتھ۔ اس تازیانے کا لگنا تھا کہ تڑپ کر معصومہ نے اپنا ہاتھ واپس اندر کھینچ لیا تھا۔ جب دروازے کو آگ لگائی گئی ہے تو معصومہ پشت لگا کے دروازے سے کھڑی تھی تاکہ کسی طرح دروازے کو گرنے سے روکا جائے، لیکن ایک ناتوان اور نحیف جس میں اتھر کیسے روک سکتا تھا اس گرتے ہوئے دروازے کو؟ جب اس کی چوکھٹیں کمزور ہو گئیں جلتے جلتے تو ان ملونوں نے بلیوں سے اور برچھیوں سے، نیزوں سے اس کو دھکیلنا شروع کیا۔ کہاں تک روک سکتی تھی معصوم؟ آخر وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان میں پس کے رہ گئی تھی اور زخمی ہو کر ایک طرف گری، اور آپ نے آواز دی اسماء فضہ دوڑو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اسماء اور فضہ چادریں لے کے دوڑی، ایک چادر، دوسری چادر، تیسری چادر۔ اسی زخمی حالت میں معصومہ نے دیکھا کہ علی کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ ساری طاقت جمع کی، اپنے وجود کو چادروں میں لپیٹا، دوڑ کر اپنے آپ کو علی پر گرا دیا، علی کا دامن تھام لیا، علی کے ساتھ گھسٹتی چلی آ رہی ہیں۔ یہاں بڑے بڑے ہمارے یہاں پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی گھر میں ہو اور یہ ہو جائے؟ علی کی غیرت کو کیا ہوا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، اتنا آگے نہ بڑھو، اتنا آگے نہ بڑھو، علی کی معرفت پیدا کرو۔ یہی تو وہ امتحان ہے جو صرف علی دے سکتا تھا اور کسی نے نہ دیا، کوئی نہ دے سکا۔ آئیے میں آپ کو ایک منظر بتاتا ہوں۔ جناب سید الشہداء جب زین سے زمین پر تشریف لائے، تیروں پر معلق تھا آپ کا جسم اتھر، آپ نے دیکھا کہ شمر کی سربراہی میں ایک دستہ دوڑا ہے خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ آپ نے چلا کر آواز دی تھی، او پسر سعد، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرے گھر میں داخل نہ ہونا، ابھی میرے خیموں میں داخل نہ ہونا، جب مجھے مار لو پہلے میرا سر قلم کر دو، اس کے بعد میرے خیموں میں داخل ہونا۔ پسر سعد نے چلا کر شمر کو آواز دی، رک جا، ٹھہر جا، ابھی مت جا، پہلے حسین کا سر قلم کر، پہلے حسین کو
قتل کر دے۔ پھر خیموں میں جانا، شمر واپس آیا ہے حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین سے اس وقت گوارا نہ ہوا کہ میرے سامنے کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے، اس لیے علی ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ وابوہما افضلہما، جو امتحان علی نے دیا تھا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حقی بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پہ اس کورونا کی وبا سے پوری انسانیت کو رہائی عطا فرما دے۔ معبود جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حقی اسیران کربلا، ان کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ ہمارے برادران، یہ تمام جناب سید اکبر عباس رضوی صاحب کے خانوادے کے افراد جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان مجالس کا پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے پیغام حسینی کو یہ اہتمام کرتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری اجرت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ آپ سے درخواست کریں گے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے، ایک سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید پڑھ کر بخش دیجیے مرحوم مغفور سید اکبر عباس رضوی کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔